मोअज़्ज़ज़ तलबा और तालिबात, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से पेश किए जाने वाले इस तदरीसी प्रोग्राम में मैं डॉक्टर एस मकबूल अहमद आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज का मौजू BSc साल अव्वल तलबा के लिए है। नबातियात और हैवानात के अलावा साइंस की एक वसी शाख है जिसको माइक्रोबायोलॉजी या खुर्द हयातियात कहते हैं। खुर्द हयातियात या माइक्रोबायोलॉजी में मुख्तलिफ़ क़िस्म के खुर्द अज्साम या माइक्रो ऑर्गेनिज़म का मुताला होता है। खुर्द अज्साम मुख्तलिफ़ क़िस्म के होते हैं जैसे वायरस, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नीलगू सब्ज़ॉलजी, फंजाई वग़ैरह वग़ैरह। इनके अलावा चंद ऐसे खुर्द अज्साम अपने अतराफ़ पाए जाते हैं जिनको हम अपने सादा आँख से नहीं देख सकते हैं। ये अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी हैं, जैसे कि चंद खुर्द अज्साम दूध को दही में तब्दील करते हैं, ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाते हैं। इसके अलावा सनत में इसका भरपूर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा खुर्द अज्साम पौधों और हैवानात में मुख्तलिफ़ क़िस्म की बीमारियों को फैलाते हैं। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे मैं किन खुर्द अज्साम या माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में बात कर रहा हूँ। ये है बैक्टीरिया, जिसको जरासीम भी कहते हैं। जरासीम या बैक्टीरिया को 1676 में एंटन वॉन लेवेनहुक ने बारिश के पानी से दरियाफ्त किया। जरासीम के मुताला को जरसोमियात या बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बाज़ पौधों और हैवानात में बैक्टीरिया तुफेली हैं, लेकिन जरासीम अक्सर गंद पौधे या सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। मुर्दा या बेजान नामियाती मादे की तहलील में मदद करते हैं। शक्ल की बुनियाद पर जरासीम मुख्तलिफ़ क़िस्म के होते हैं जैसे कुर्रानुमा स्पेरिकल शेप, सलाख़नुमा रॉड शेप, कामानुमा यानी कॉमा का शक्ल का होता है, और मरगुलिनदार यानी स्पाइरल शेप। जैसा कि आप ये स्लाइड देख रहे हैं, इस स्लाइड में ये जो बैक्टीरिया नज़र आ रही है कुर्रानुमा यानी स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया, और उसी तरह से स्पाइरल शेप यानी मरगुलीदार बैक्टीरिया है। और ये जो बैक्टीरिया नज़र आ रही है सलाख़नुमा यानी इस बैक्टीरिया रॉड शेप की शक्ल की होती है। कुर्रानुमा बैक्टीरिया को कोकस कहते हैं, सलाख़नुमा जरासीम को बैसिलस कहा गया है, उसी तरह से कामानुमा बैक्टीरिया को विब्रियो कहते हैं, और मरगुलीदार जरासीम को स्पाइरेलम कहते हैं। ये आप जो स्लाइड देख रहे हैं इसमें कॉमा शेप जरासीम, इस तरह से इसको विब्रियो बैक्टीरिया कहते हैं, और इसके अलावा कुर्रबी शक्ल का बैक्टीरिया कोकस है, और दूसरा सलाख़नुमा बैक्टीरिया इसको बैसिलस कहते हैं, और तीसरा मरगुलीदार जरासीम इसको स्पाइरेलम कहते हैं। बाज़ जरासीम माहौल की तब्दीली की बुनियाद पर अपनी शक्ल को तब्दील करते हैं। ऐसे जरासीम को प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया कहते हैं, मसलन एसिटोबैक्टर एसिटाई। जैसा कि आप ये स्लाइड देख रहे हैं, इस स्लाइड में तमाम बैक्टीरिया अपनी शक्ल को तब्दील करते हैं, इसलिए इन बैक्टीरिया को प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया कहा गया। कुर्रानुमा जरासीम तन्हा या जोड़े में पाए जाते हैं। अगर तन्हा हो तो इस हालात को मोनोकोकस कहते हैं। उसी तरह से अगर कुर्रानुमा बैक्टीरिया जोड़े में हो तो डिप्लोकोकस कहा गया है। जैसा आप स्लाइड देख रहे हैं, कुर्रानुमा जरासीम आपस में जुड़े हुए हैं, इस हालात को डिप्लोकोकस कहते हैं। उसी तरह से अगर कुर्रानुमा के जरासीम आपस में एक जंजीर नुमा साख्त बनाते हैं तो इसको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। उसी तरह से कभी कभार बैक्टीरिया अंगूर के गुच्छे की शक्ल में नज़र आते हैं, यानी कुर्रानुमा शक्ल के बैक्टीरिया आपस में जुड़कर एक गुच्छे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इस हालात को स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। इसके अलावा बाज़ बैक्टीरिया तख्ती नुमा शक्ल के होते हैं, इसको सारसीना भी कहते हैं। जरासीम में हरकत किस तरह से वाक़ होती है? जरासीम में हरकत या लोकोमोशन इन बैक्टीरिया। जरासीम में हरकत बाल नुमा साख्तों की मदद से होती है। इस बाल नुमा साख्त को सूतिये या फ्लैजेला कहते हैं। कुर्रा नुमा
اور بعض سلاخ نما جراثیم میں سوتیے غیر موجود ہوتے ہیں، اس لیے یہ حرکت نہیں کرتے ہیں۔ سوتوں کی تعداد اور مقام کے بنیاد پر بیکٹیریا کو مختلف قسموں میں تقسیم کیا گیا، یعنی سوتوں کے مقام، پوزیشن اور نمبر کی بنیاد پر بیکٹیریا مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسا پہلا مونوٹرائکس، دوسرا ایمفیٹرائکس، تیسرا لوفوٹرائکس، چوتھا پیریٹرائکس اور پنجم ایٹرائکس۔ اگر بیکٹیریا کے کسی ایک سرے پر ایک سوتا ہو تو اس حالات کو مونوٹرائکس کہتے ہیں۔ جیسا آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں، اس سلائیڈ کے بیکٹیریا کے جسم کے کوئی ایک سرے پر جنوبی یا شمالی سرے پر ایک سوتیا موجود ہے، تو اس لیے اس حالات کو مونوٹرائکس کہا گیا۔ بعض بیکٹیریا کے دونوں سروں پر سوتے موجود ہوتے ہیں، اس بیکٹیریا کو ایمفیٹرائکس کہتے ہیں، یعنی بیکٹیریا کے دونوں سرے پر ایک سوتیا موجود ہوتا ہے۔ تیسرا، اور اگر کوئی ایک سرے پر ایک سے زائد سوتے موجود ہوتے ہیں، اس بیکٹیریا کو لوفوٹرائکس کہتے ہیں۔ چوتھا، اور اگر بیکٹیریا کے خلیے کے اطراف کثیر تعداد میں سوتیے پائے جاتے ہیں تو اس بیکٹیریا کو پیریٹرائکس کہا جاتا ہے۔ اور بعض جراثیم میں دیکھا گیا کہ جراثیم کے جسم کے اطراف سوتیے یا فلاجلا غیر موجود ہوتے ہیں، اس حالات کو ایٹرائکس کہا جاتا ہے۔ جیسا آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں، اس سلائیڈ میں جراثیم کے جسم کے اطراف سوتیا یا سوتیے فلاجلا غیر موجود ہے۔ سوتیے بیکٹیریا میں حرکی اعضاء کہلاتے ہیں۔ یہ فلاجیلن نامی لحمیات یا پروٹین سے بنے ہوتے ہیں۔ اس کی جسامت 4 تا 5 مائکرون کی اور دباست 120 آنگسٹرام کی ہوتی ہے۔ بعض خلیوں میں اس کی لمبائی خلیے سے 10 گنا لمبی ہوتی ہے۔ شکل کی بنیاد پر سوتیے کی ساخت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا: اساسی جسم، ہک اور فلمنٹ، جس کو ریشہ بھی کہتے ہیں۔ ہک اساسی جسم اور ریشے کے درمیانی حصہ ہوتا ہے۔ اساسی جسم خلوی دیوار اور پلازما جھلی میں پائی جاتی ہے۔ اساسی جسم میں 2 جوڑے حلقے یا رنگز پائے جاتے ہیں۔ پہلا جوڑے کا رنگ یعنی پہلا جوڑ خلوی دیوار میں ہوتا ہے، جس کو پی اور ایل رنگز کہتے ہیں۔ جیسا آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں، ایل اور پی رنگ خلوی دیوار میں پائے جاتے ہیں، اور دوسرے یس اور یم رنگ یہ پلازما جھلی کے اندر دھسے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہک اساسی جسم اور ریشے یا فلمنٹ کے درمیانی حصہ ہے۔ فلمنٹ ایک مخصوص قسم کے لحمیات سے بنا ہوتا ہے، جس کو فلاجیلن کہتے ہیں۔ بعض گرام منفی جراثیم میں پوری خلوی سطح پر سوتیوں کی طرح ساختیں پائی جاتی ہیں، ان کو پلی یا فمبریے کہتے ہیں۔ یہ پلن نامی لحمیات سے بنے ہوتے ہیں، تولید میں حصہ لیتے ہیں۔ جیسا آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں، اس سلائیڈ میں لمبی لمبی جو ساختیں نظر آ رہی ہیں ریشے نما، ان کو پلائی یا فمبریے کہتے ہیں۔ یہ تولید میں اہم رول ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کو سیکس پلائی بھی کہا گیا۔ رنگ ریزی یا سٹیننگ کے بنیاد پر بیکٹیریا کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا: گرام مثبت، جس کو گرام پازیٹیو بیکٹیریا، اور دوسرا گرام منفی یا گرام نیگیٹیو بیکٹیریا کہتے ہیں۔ گرام مثبت اور گرام منفی بیکٹیریا کو کرسٹین گرام نامی سائنسدان نے رنگ ریزی طریقے سے دریافت کیا۔ رنگ ریزی طریقے میں پہلے رائزوبیم بیکٹیریا کو لیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ فیبیسی خاندان کے تمام پودوں کے جڑوں پر جڑ قریبچے یا روٹ نوڈیولز پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں، یہ جو کرہ نما ساخت جو نظر آ رہی ہے، ان کو نوڈیولز کہتے ہیں یا جڑ قریبچے کہتے ہیں۔ ان جڑ قریبچوں میں رائزوبیم نامی بیکٹیریا
कसीर मकदार में पाए जाते हैं। ये माहौल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को तस्बीयत करते हैं, यानी माहौल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इस तरीक़े में एक स्लाइड पर बैक्टीरियल स्मीयर को लिया जाता है, यानी बैक्टीरियल लेप को लिया जाता है। इसमें क्रिस्टल वायलेट महलूल को मिलाया जाता है। बाद में रंग को पानी से धो दिया जाता है। इसके बाद आयोडीन महलूल से तरकीब दिया जाता है। इस मरहले पर जरासिम पर्पल रंग के नज़र आते हैं। तब इसको इथाइल अल्कोहल से धो दिया जाता है। जिस जरासिम में इथाइल अल्कोहल के तरकीब खाने के बाद पर्पल रंग कायम रहता है, उस जरासिम को ग्राम मुस्बत जरासिम कहते हैं। जैसा आप स्लाइड देख रहे हैं, ये ग्राम मुस्बत जरासिम है, यानी रंग कायम है, और दाहिने जानिब ग्राम मनफी इसलिए कहते हैं कि पर्पल रंग तहलील हो जाता है या गायब हो जाता है। ग्राम मुस्बियत और ग्राम मनफी बैक्टीरिया के दरमियान कई सारे फ़र्क पाए जाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको चंद फ़र्क बतलाऊँगा। ग्राम मुस्बित बैक्टीरिया के खलवी दीवार की दबासत 250 ता 300 एंगस्ट्रॉम की होती है, लेकिन ग्राम मनफी बैक्टीरिया की खलवी दीवार की दबासत 100 ता 150 एंगस्ट्रॉम की होती है। खलवी दीवार एक परती होती है, लेकिन ग्राम मनफी में खलवी दीवार 3 परती होती है। ग्राम मुस्बित बैक्टीरिया की खलवी दीवार में टेकोइक तुरशा पाया जाता है, लेकिन ग्राम मनफी जरासिम की खलवी दीवार में टेकोइक तुरशा गैर मौजूद होता है। जैसा कि आप स्लाइड देख रहे हैं, ये टेकोइक तुरशा ग्राम मुस्बित बैक्टीरिया में मौजूद है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टेकोइक तुरशा गैर मौजूद होता है। इसकी खलवी दीवार में 20 ता 50% पेप्टिडोग्लाइकॉन पाया जाता है, लेकिन ग्राम मनफी बैक्टीरिया की खलवी दीवार में लिपोप्रोटीन, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स और पेप्टिडोग्लाइकॉन्स पाए जाते हैं। बैक्टीरिया की खलिए की साख्त, जैसा कि हमें पता है, बैक्टीरिया की जिसामत निहायत ही छोटी होती है। इसकी साख्त को तफसील से मुताला करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या बरखियाई खुर्दबीन का इस्तेमाल करना लाजमी बन जाता है। दूसरे पौधों के खलियों की तरह जरसोमी खलियों में भी खलवी दीवार, प्लाज्मा झिल्ली, खलवी माया, लोनीन मादे, राइबोसोम वगैरह वगैरह खलवी अजवीचे पाए जाते हैं। जैसा आप ये स्लाइड देख रहे हैं, ये प्रोकैरियोटिक खलिया या जरासिम की खलिए की स्लाइड है, और इस खलिए के दरमियान में जिनीनी मादा मौजूद है, यानी इसको DNA कहते हैं, और इसके अतराफ जो आपको साख्त जो नज़र आ रही हैं, यानी ये जो साख्तें जो नज़र आ रही हैं, इनको पिलाई कहा जाता है, और लंबी सी जो साख्त जो नज़र आ रही है, इसको सूतिया या फ्लैजेला कहते हैं। इन खलियों को नक्स नवाती खलिए या प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, यानी बैक्टीरिया के खलिए को नक्स नवाती खलिया इसलिए कहते हैं कि जिनीनी मादा के अतराफ किसी किस्म की मरकज़ी झिल्ली नहीं होती है, इसलिए इन खलियों को प्रोकैरियोटिक सेल्स या नक्स नवाती खलिए कहते हैं। खलिए के अतराफ एक दबीज़ दीवार होती है, जिसको खलवी दीवार या सेल वॉल कहते हैं। ये खलिए की अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करती है और लचकदार भी होती है। खलवी दीवार की दबासत 100 ता 250 एंगस्ट्रॉम की होती है। तमाम पौधों में खलवी दीवार सेल्यूलोज की बनावट की होती है, लेकिन ताज्जुब की बात है, बैक्टीरिया में पाई जाने वाली खलवी दीवार ये म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है, यानी ये डाइसैकेराइड होता है, 2 मोनोमर इकाइयों से बना होता है। पहला N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और दूसरा N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड या N एसिटाइल म्यूरामिक तुरशा। ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, ये नक्स नवाती खलिए की स्लाइड है। जिस तरह हम पहले भी आपको बता चुके हैं,
خلوی دیوار جو ہوتی ہے یہ اندرونی حصوں کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے نچلے جانب پتلی سی جھلی ہوتی ہے جس کو سائٹوپلازمک میمبرین یا پلازما جھلی کہتے ہیں، اور خلوی دیوار کی اوپر کے جانب یا خلوی دیوار کو ڈھکے ہوئے کیسا یا کیپسول پایا جاتا ہے۔ پینسلن کی موجودگی میں بیکٹیریا کی خلوی دیواریں تحلیل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بیکٹیریا بغیر خلوی دیوار کے نظر آتے ہیں۔ ایسے بیکٹیریا کو ایل فارم آف بیکٹیریا بھی کہتے ہیں۔ ایل کے معنی ہے لسٹر انسٹیٹیوٹ میں ان بیکٹیریا کو دریافت کیا گیا تھا، اس لیے ایل نام قرار دیا گیا۔ ایل فارم آف بیکٹیریا ایم ایل بی کے مساوی ہوتے ہیں، یعنی مائکو پلازما لائک باڈی کے مساوی ہوتے ہیں۔ مائکو پلازما بھی ایک ایسا خرد اجسام ہے جس کے اطراف خلوی دیوار غیر موجود ہوتی ہے، یہ صرف پلازما جھلی سے بنا ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایل فارم آف بیکٹیریا ایم ایل بی کے مساوی ہوتے ہیں۔ خلوی دیوار کے اطراف ایک دبیز غلاف ہوتی ہے جس کو کیسا یا کیپسول کہتے ہیں۔ یہ جو کیسے کی ساخت ہے اور اسی طرح سے یہ جو کیسے کے اندرونی جانب جو پائے جانے والی ساخت ہے یہ خلیے کی ساخت ہے۔ کیسا پولی سیکرائڈز کی بناوٹ کا ہوتا ہے۔ خلوی دیوار کے نچلی جانب ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے، اس کو پلازما جھلی کہتے ہیں۔ پلازما جھلی 60% لحمیات، 30% شحمیات اور 10% کاربوہائیڈریٹ سے بنی ہوتی ہیں۔ گرام مثبت بیکٹیریا میں پلازما جھلی اندرونی جانب مڑی ہوتی ہے۔ اس اندرونی جانب مڑی ہوئی پلازما جھلی کے اوپر تنفس میں رول ادا کرنے والے خامرے پائے جاتے ہیں، اس لیے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ میسوزوم تنفس میں رول ادا کرتا ہے۔ خلوی مائع میں لحمیات، شحمیات، کاربوہائیڈریٹ، معدنیات، نباتی ترشے پائے جاتے ہیں۔ خلوی مائع میں بہاؤ حرکت یعنی سٹریمنگ موومنٹ نہیں ہوتی ہے، جیسا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ترقی یافتہ خلیوں میں سٹریمنگ موومنٹ پایا جاتا ہے، لیکن نقص نواتی خلیوں میں اس طرح کا بہاؤ حرکت یا سٹریمنگ موومنٹ نہیں ہوتی ہے۔ ان خلیوں میں 70 ایس قسم کے رائبوزومز پائے جاتے ہیں۔ بیکٹیریا میں شعاع ترکیبی الوان کرومیٹوفورس یا لون برداروں میں جمع ہوئے ہوتے ہیں، اور بیکٹیریا میں غذا گلائکوجن کی شکل میں ذخیرہ ہوتی ہے۔ خلوی مائع میں درو مائی جال، سبزینے جیسے خلوی عضویچے غیر موجود ہوتے ہیں۔ جراثیمی خلیوں میں نباتی جسم جینی مادہ ہے، یہ خلیے کے درمیان میں پایا جاتا ہے، اس میں نباتی جھلی اور مرکزیچہ نہیں ہوتا ہے۔ ڈی این اے ایک 2 مرغلے دار ہوتا ہے۔ اس سلائیڈ میں بھی بتایا گیا ہے درمیان میں جو پائے جانے والا مادہ اس کو جینی مادہ یا جینیٹک میٹیریل کہتے ہیں یا ڈی این اے کہتے ہیں، اور اس کے اطراف مرکزی جھلی یا نباتی جھلی اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزیچہ غیر موجود ہوتا ہے۔ بیکٹیریا میں تولید 2 قسم کی ہوتی ہے، غیر صنفی تولید اے سیکشول ریپروڈکشن اور صنفی تولید سیکشول ریپروڈکشن۔ بیکٹیریا میں پائے جانے والی غیر صنفی تولید کو پھر سے 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، دوہری پارگی یا دوہرا انشقاق جس کو بائنری فیژن کہتے ہیں، اور دوسرا درو بذرے کے ذریعے یا اینڈوسپورس کے ذریعے۔ دوہرا انشقاق یہ بیکٹیریا کی عام تولیدی طریقہ ہے جو موافق حالات میں انجام پاتا ہے۔ اس طریقے میں بیکٹیریا کے خلیے 2 مساوی خلیوں میں تقسیم ہوتے ہیں، پہلے مرکزی تقسیم عمل میں آتی ہے اور پھر خلوی تقسیم واقع ہوتی ہے۔ جیسا آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں، یہ جو پہلا سلائیڈ ہے درمیان میں جو جینی مادہ ہے، یہ جینی مادہ پہلے 2 ڈی این اے یا 2 جینی مادوں میں تقسیم ہوتا ہے، یعنی ڈی این اے ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیریو کائنسس کہتے ہیں، یعنی مرکزی تقسیم ہوتی ہے، اور اس کے بعد خلیہ 2 دختر خلیوں میں تقسیم ہوتا ہے، اس کو سیل ڈویژن یا خلوی تقسیم کہتے ہیں۔
لیکن غیر موافق حالات میں در و بزرے کے ذریعے ایسیکشول ریپروڈکشن یا غیر صنفی تولید عمل میں آتی ہے۔ در و بزرہ کروی یا بیضوی شکل کے ہوتے ہیں۔ در و بزرے کے اطراف دبیز پرت پائی جاتی ہے جس کو بزری دیوار کہتے ہیں۔ جب در و بزرہ پختہ ہوتا ہے تو بیکٹیریا خلوی دیوار توڑتے ہوئے بزرہ بیرونی جانب حرکت کرنے لگتا ہے۔ بیکٹیریا میں جینی مادہ کا تبادلہ 3 طریقوں سے عمل میں آتا ہے۔ پہلا پار ایسالی جس کو ٹرانسڈکشن کہتے ہیں، دوسرا سنجوگ اس کو کانجوگیشن کہا گیا، اور تیسرا کایا بدلی اس کو ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں۔ پار ایسالی کیا ہوتا ہے؟ جب جینیاتی مادہ ایک بیکٹیریا سے دوسرے بیکٹیریا میں جرثومی آکلہ یا بیکٹیریوفیج کے ذریعے منتقل ہوتا ہے تو اس عمل کو پار ایسالی کہتے ہیں۔ اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جرثومی آکلہ ہے، یعنی بیکٹیریوفیج یا وائرس کہتے ہیں۔ ایک وائرس جب جراثیم یا یہ جراثیم کے خلیے پر منسلک ہو جاتا ہے تو جراثیم میں پائے جانے والا جینیاتی مادہ دوسرے جراثیم میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ اس حالات کو ٹرانسڈکشن یا اس تولیدی طریقے کو ٹرانسڈکشن کہتے ہیں۔ سنجوگ یا کانجوگیشن، جب جینیاتی مادہ راست طور پر ایک بیکٹیریا سے دوسرے بیکٹیریا میں سنجوگ نلی سے منتقل ہوتا ہے، اس عمل کو کانجوگیشن یا سنجوگ کہتے ہیں۔ اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں 2 خلیے پائے جا رہے ہیں۔ یہ جو سلائیڈ بتا رہے ہیں یہ عطیہ کنندہ خلیہ ہے اور دائیں جانب قبول کنندہ خلیہ ہے۔ ان دونوں کے جانب ایک سنجوگ نلی تیار ہوئی ہے، اور اس سنجوگ نلی کے ذریعے جب عطیہ کنندہ میں پائے جانے والا جینیاتی مادہ قبول کنندہ خلیے میں حرکت کرتا ہے تو اس طریقے کو سنجوگ یا کانجوگیشن کہتے ہیں۔ کایا بدلی یا ٹرانسفارمیشن، کایا بدلی کو گرفت نامی سائنسدان نے دریافت کیا۔ کایا بدلی میں عطیہ دہندہ اور قبول کنندہ بیکٹیریائی خلیوں کے درمیان طبعی لمس یعنی فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج میں آپ لوگوں کو بیکٹیریا کی ساخت اور بیکٹیریا میں کس طرح کے سوتیے پلائی پائے جاتے ہیں اور کس طرح سے تولید عمل میں آتی ہے اس پر روشنی ڈالی۔ مزید معلومات کے لیے آپ یونیورسٹی سے مہیا کردہ سم کا مطالعہ کریں، یا اور مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ A textbook of fungi, bacteria and viruses by H.C. Dubey, a textbook of fungi by P. Vasishta۔ خط و خطابات کے لیے آپ پتہ نوٹ کریں: ڈاکٹر ایس مقبول احمد، لیکچرر نباتیات، نظامات فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی باولی، حیدرآباد۔ ای میل پتہ drsmaqboolahmed@yahoo.com۔ اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے۔ آداب۔